اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل صفة الذین کفروا بربهم مبتدأ ویبدل منه اعمالهم الصالحة کصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه والمجرور خبر المبتدا لا يقدرون أي الكفار مما كسبوا عملوا في الدنيا على شيء أي لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه ذلك هو الزلال الهلاك البعيد ألم تر تنظر يا مخاطبا استفهام تقرير أن الله خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد بدلكم وما ذلك على الله بعزيز شديد وبرزوا أي الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه لله جميعا فقال الزعفاء الأتباء للذين استكبروا المتبوعين إنا كنا لكم تبعا جمع تابعين فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء من الأولى للتبيين والثانية للتبعيز قالوا أي المتبوعون لو هدانا الله لهديناكم لدعوناكم إلى الهدى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من زائدة محيص ملجأ وقال الشيطان إبليس لما قضي الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والجزاء فصدقكم ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكم وما كان لي عليكم من زائدة سلطان قوة وقدرة أقهركم على متابعتي إلا لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي. لغات دیکھیے. کراماد، رماد کے معنی آتا ہے راک، جمع ارمیدہ. آگے اشتدت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب. اشتد یشتد اشتداد باب افتعال سے تیز ہونا، سخت ہونا. آگے عاصفین، یہ اس میں فاعل ہے ضرب سے، عصف یاسف عصفا، ہوا کا تیز چلنا، آندھی آنا. یہاں پر عاصفین تیز آندھی کو کہیں گے. پھر اس کی اسناد یوم کی طرف، یہ اسناد مجازی ہے، نہارہ صائمن کی طرح. آگے برزو فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب، یہ نصر سے ہے، برز یبرز بروزن، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا. مغنون، یہ اس میں فاعل بابی فعال سے اغنا یغنی اغنا. مغنون اصل میں مغنیون، یا کا ضمہ نون کو دیا اور یا اور واو کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، یا کو گرا دیا، مغنون ہو گیا. اس کے معنی ہے دفع کرنا، بے نیاز کرنا. جزعنا فعل ماضی سے کا جمع متکلم ہے، باب سمع سے. جزع یجزع جزعا، اس کے معنی گھبرانا. آگے ہے فاستجبتم فعل ماضی سے کا جمع مذکر حاضر ہے. استجاب یستجیب استجابتا، قبول کرنا. فلا تلومونی، یہ فعل نہیں ہے، نون وقایہ کا یا متکلم مفعول بھی ہے.
اور لومو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، لام یلوم لومن ملامت کرنا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہ مبتدا ہے اور اس سے بدل ہے اعمالہم، ان کے اعمال صالحہ کی مثال، جیسے صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا وغیرہ، عدم انتفاع میں اس راکھ کی طرح ہے جس پر تیز آندھی چلی ہو اور اس کو اڑا لیا ہو سخت آندھی کے دن میں، یعنی سخت ہوا چلنے کے دن میں، تو پھر اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیا ہو کہ جس پر قدرت نہ ہو سکے۔ اور مجرور مبتدا کی خبر ہے۔ کفار قدرت نہ پائیں گے دنیا میں کیے ہوئے عمل میں سے کسی بھی چیز پر، یعنی ان کو اس کا ثواب نہ ملے گا شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے، اور یہ گمراہی یعنی ہلاکت دور کی ہلاکت ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے مخاطب، یہ استفہام تقریر کے لیے ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یہ بالحق خلق سے متعلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو نیست کر دے، مٹا دے، فنا کر دے، اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تمام خلائق محشر میں جمع ہوں گے۔ یہاں پر اور آئندہ صیغے کو ماضی سے تعبیر کرنا اس کے متحقق الوقوع ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے سامنے سب جمع ہوں گے تو ضعفاء لوگ یعنی پیروی کرنے والے لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، یعنی متبوعین سے کہیں گے کہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے تھے دنیا میں، تو کیا آپ ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی دفع کر دیں گے؟ پہلا من تبین کے لیے ہے اور دوسرا من تبیز کے لیے ہے۔ تو بڑے لوگ یعنی متبوعین لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت دیتا تو ہم بھی تم کو سیدھے راستے پر چلاتے، یعنی سیدھے راستے کی طرف تم کو بلاتے۔ برابر ہے ہم پر کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے عذاب سے۔ یہاں پر من زائدہ ہے۔ اور شیطان یعنی ابلیس کہے گا جب سارے امور طے کر دیے جائیں گے اور اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو جہنمی لوگ شیطان کے پاس جمع ہوں گے، تو شیطان کہے گا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ یعنی باس اور جزا کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سچا کر دکھایا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا کہ یہ باس اور جزا ہونے والا نہیں ہے، تو میں نے خلاف عہد کیا، یعنی اس کا خلاف ہونا ظاہر ہو گیا، اور میرے لیے تم پر کوئی زور نہ تھا۔ یہاں پر من زائدہ ہے، یعنی قوت اور قدرت نہ تھی کہ جس کے ذریعے میں تم کو مجبور کروں اپنی پیروی کرنے پر، لیکن اتنا ہوا کہ میں نے تم کو دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لیا، لہٰذا مجھ کو ملامت مت کرو بلکہ اپنے ذات کو ملامت کرو اب میری بات کو قبول کرنے پر۔ ما قبل میں کافروں کے مختلف قسم کے عذاب کا ذکر تھا۔ آگے کی آیت میں ان کے اعمال کے ضائع ہونے کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے مثل صفت الذین کفروا بربہم مبتدأ ویبدل منہ اعمالہم الصالحۃ کصلۃ وصدقۃ فی عدم الانتفاع بها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه والمجرور خبر المبتدا۔ ان لوگوں کا حال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہ مبتدا ہے اور اسی سے بدل ہے اعمالہم، یعنی ان کے اعمال صالحہ مثلا صلہ رحمی، صدقات وغیرہ،
ان کا حال نفع بخش نہ ہونے میں اس راکھ کی طرح ہے جس کو ہوا نے آندھی کے دن میں اڑا دیا ہو، یعنی تیز ہوا چلنے کے دن میں، تو اس کو اڑنے والا ایسا غبار بنا دیا ہو جس پر قدرت باقی نہ ہو۔ اور مجرور یعنی کارآمد، یہ اسی مبتدا کی خبر ہے۔ اور آگے فرمایا گیا لا يقدرون الكفار مما كسبوا عملوا في السيئات عملوا في الدنيا على شيء أي لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه۔ وہ کفار اپنے دنیا میں کیے ہوئے عمل میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یعنی ان کو اس پر کچھ ثواب نہ ملے گا اس کی قبولیت کے شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا وَيُبْدَلُ مِنْهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اعمالہم یہ الذین کفروا بربہم سے بدل ہے، چنانچہ اس کی اصل یہ ہے مثل الاعمال الذین کفروا۔ اور مفسر علام کا قول فی عدم الانتفاع بہا، یہ وجہ شبہ کا بیان ہے، اور کافروں کے اعمال سے مراد حالت کفر کے اعمال صالحہ ہیں، جیسے صدقات حالت کفر میں جو کیے، صلہ رحمی، فک الاسیر، اقراء الضیف وغیرہ، اس جیسے دیگر اعمال صالحہ، یہ سب کے سب اگرچہ اعمال بیر ہیں لیکن وہ کفار کے واسطے نافع نہیں ہوں گے قیامت کے دن ان کے کفر کے سبب سے، کیونکہ کفر مبتل اعمال ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اعمال الذین کفروا میں اعمال سے مراد ان کا بتوں کی عبادت کرنا ہے، جس کے بارے میں ان لوگوں نے نافع ہونے کا گمان کیا تھا، لیکن بروز قیامت وہ باطل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور بالکل ہی ان کو نفع نہ دے گا۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کے اعمال کے نافع نہ ہونے میں اور کافروں کے اعمال کے ضائع اور برباد ہونے میں ان کو راکھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح تیز ہوا نے راکھ کو اڑا کر منتشر کر دیا، اس طرح کہ اب اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی طرح قیامت کے دن کفر ان کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ جس طرح اڑے ہوئے راکھ کو جمع کر کے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی طرح بروز قیامت یہ کافر لوگ بھی اپنے نیک عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط ایمان کا موجود ہونا ہے جو یہاں نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا ذالک هو الضلال والہلاک البعید، یہی دور کی گمراہی یعنی ہلاکت ہے جس کے ختم ہونے کی اب امید نہیں ہے، اور یہ ہلاکت دائمی ہوگی، مسلسل رہے گی، جو حد درجہ کا خسارہ ہے کہ جن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات سمجھا تھا وہ مثل راکھ کے اڑ گئے۔ آگے فرمایا گیا الم تر تنظر یا مخاطباً استفہام تقریر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق متعلق بخلق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید بدلکم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اے مخاطب، یہاں پر یہ استفہام برائے تقریر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یہ بالحق خلق سے متعلق ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے گا تو تم سب کو فنا کر دے گا اور تمہارے بدلے نئی مخلوق کو لے آئے گا۔ یہاں پر علم طرح سے ہر اس شخص کو خطاب کیا گیا ہے کہ جو غور و فکر کر سکتا ہے، خاص طور پر نبی ہی مخاطب نہیں ہے، اسی لیے مفسر علام نے فرمایا یا مخاطباً نکرہ غیر متعین کے طور پر۔ مفسر علام نے علم تر تنظر یا مخاطباً فرمایا جو نکرہ غیر متعین ہے، اور استفہام تقریر کا مطلب یہ ہے حمل المخاطب علی الاقرار بالحکم، یعنی مطلب اب یہ ہوگا
اے مخاطب اقرار کرو اور اعتراف کرو، معاندانہ رویہ مت اپناؤ، کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے۔ جو ذات آسمان و زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک قوم کو فنا کر کے دوسری قوم جو اطاعت گزار ہوگی اس کی جگہ پر آباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ بالکل حق بات ہے۔ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر بالحق میں با برائے سببیت ہے یا برائے ملابست ہے۔ اے خلق السماوات والارض بسبب الحق، یا خلق السماوات والارض متلبسا بالحق، حق سے مراد حکمت باہرہ ہے۔ اے بالحکمت الباہرۃ لا عبثا، بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اور این یشاء یذہبکم میں جو یذہبکم ہے، یذہبکم کا معنی ہے یعدمکم، تم کو نیست کر دے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو تم سب کو معدوم کر دے، کیونکہ وہ قادر ہے، اس پر کچھ مشکل نہیں۔ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ آگے جو فرمایا گیا وما ذالک علی الاذہاب والاتیان، یعنی تم کو نیست کر دینا، تمہاری جگہ پر دوسروں کو آباد کرنا، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ آگے فرمایا گیا وبرزوا ای الخلائق والتعبیر فیہ وفیما بعدہ بالماضی لتحقق وقوعہ للہ جميعا، فقال الضعفاء ای الاتباع للذین استکبروا للمتبوعین انا کنا لکم تبعا جمع التابعین فهل انتم مغنون دافعون عنا من عذاب اللہ من شیء من الاولى للتبیین والثانیۃ للتبعیض۔ اور تمام خلائق اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس جگہ، تمام خلائق اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ والتعبیر فیہ وفیما بعدہ، اور یہاں پر اور آئندہ، ماضی سے تعبیر کیا جانا، فعل کو ماضی سے تعبیر کرنا اس کے متحقق الوقوع ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو ضعفاء یعنی پیروی کرنے والے لوگ بروں سے یعنی متبوعین سے کہیں گے کہ بے شک ہم لوگ آپ کی پیروی کرنے والے تھے۔ طبعاً تابع ان کی جمع ہے۔ تو کیا آپ بڑے لوگ ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ دفع کر دیں گے؟ یہاں پر پہلا من تبیین کے لیے ہے اور دوسرا من تبعیض کے لیے ہے۔ قالوا اے المتبوعون لو هدانا اللہ لہدیناکم لدعوناکم الی الہدی سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من زائدۃ محیص ملجأ۔ متبوع لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت دیا ہوا ہوتا تو ضرور ہم بھی تم کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے۔ اب ہمارے تمہارے حق میں برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے واسطے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ من زائدہ ہے۔ یہاں پر برزو یہ بروزن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ظہور کے۔ یہاں سے کفار کا آپس میں اور اسی طرح ابلیس کے ساتھ جو مکالمہ قیامت کے دن ہوگا اس کی خبر اللہ نے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کے سب میدان حشر میں ظاہر ہوں گے، جمع ہوں گے حساب و کتاب کے واسطے۔ وہاں تمام خلائق کے روبرو یہ مکالمہ ان کے درمیان ہوگا، اس طرح کہ کفار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے
کہ ہم دنیا میں تمہارے پیرو تھے، کیا آج کے دن تم ہم کو عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ پیشوا انکار کر دیں گے کہ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے خود ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ اگر ہم راہ راست پر ہوتے تو تم کو کیوں نہ راہ راست پر لاتے؟ تم کو گمراہ کیسے ہونے دیتے؟ اور یہ جو فرمایا سواء علینا الی آخری، ان کے پیشوا کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ پیشوا نے کہا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اب ہم جزا فضا کریں تو بھی عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور صبر کریں تو بھی عذاب میں کمی نہ ہوگی، اس لیے ہمارا جزا فضا کرنا اور عذاب پر صبر کرنا دونوں برابر ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ اب ہے نہیں۔ ما لنا من محیص، اے مہرب من العذاب، عذاب سے بھاگنے کی کوئی راہ اب نہیں ہے کہ وہاں بھاگ کر بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں فریق کا قول ہو، یعنی ضعفاء کا بھی اور متبوعین کا بھی، دونوں فریق کہیں گے کہ ہمارا جزا فضا کرنا اور صبر کرنا دونوں مفید نہ ہونے میں برابر ہے، جیسا کہ ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ آؤ ہم سب مل کر جزا فضا کریں، شاید اس سے کچھ تخفیف ہو جائے، چنانچہ 500 سال تک ایسا کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوگا۔ تب پھر سب مل کر کے کہیں گے آؤ ہم صبر کریں، شاید اس صورت میں کچھ تخفیف ہو جائے، سب مل کر کے 500 سال تک صبر کریں گے تو بھی اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تب سب کفار مل کر کہیں گے سواء علینا الی آخری۔ وقال الشیطان ابلیس لما قضی الامر وادخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار واستمعوا علیہ ان اللہ وعدکم وعد الحق بالبعث والجزاء فصدقکم ووعدتکم انہ غیر کائن فاخلفتکم۔ اور شیطان یعنی ابلیس اس وقت کہے گا جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو جنت میں، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنمی لوگ شیطان کے پاس جمع ہوں گے، تب شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا باس بعد الموت اور جزا سزا کا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچا کر دکھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق بالبعث والجزاء، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا باس بعد الموت کا اور جزا سزا کا، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ اور میں نے بھی تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں، تو میں نے اس کو تم سے پورا نہ کیا۔ یہ اس وقت کا قول ہوگا جبکہ جہنم میں شیطان کے واسطے آگ کا ممبر بنایا جائے گا، جس پر شیطان بیٹھے گا، پھر جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو کر اس کو ملامت کرنے لگیں گے۔ تب شیطان یہ بات کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا۔ وعد الحق سے مراد پورا ہونے والا وعدہ ہے، وعد الحق سے مراد وعدہ خیر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جزا اور بعث کا وعدہ ہے، جیسا کہ مفسر علام نے بالبعث والجزاء لا کر اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ کے بعد أَنَّهُ غَيْرُ كَائِنٍ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وعدت کا مفعول ثانی انہ غیر کائنین ہے جو محذوف ہے، اور فاخلفتکم کا معنی ہے تبین خلافہ، یعنی اس کے خلاف ہونا ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء اور کتاب کی معرفت بعث بعد الموت اور جزا سزا کا وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا نکلا،
بئی طور کہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور میں نے جو ان کی مخالفت پر تم کو اکساتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سب سچ نہیں ہے بلکہ ڈھکوسلا ہے، باس و جزا کچھ ہونے والا نہیں ہے، آج اس کے خلاف ظاہر ہو کر ہمارے کہنے کو غلط ثابت کر دیا۔ آگے فرمایا گیا وما کان لی من زائدۃ سلطان قوۃ وقدرۃ اقہرکم علی متابعتی الا لیکن ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم علی اجابتی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، یعنی قوت و قدرت نہ تھی کہ میں تم کو اپنی پیروی کرنے پر مجبور کرتا، لیکن میں نے تم کو دعوت دیا تو تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، لہٰذا تم مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو میری دعوت قبول کرنے پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس انبیاء تشریف لائے، کتب و بینات لے کر آئے، اور تم نے توحید پر دلائل واضحہ کا بھی مشاہدہ کر لیا، پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر میری پیروی کی اور اپنے رب کی مخالفت کے بارے میں میری دعوت کو قبول کر لیا، تو کیا میں نے تم پر کوئی زبردستی کیا تھا کہ تم میرا اتباع کرو ہی؟ میں تم پر زبردستی کر بھی کیسے سکتا تھا؟ میرا تم پر کوئی زور تو چلتا نہیں تھا کہ میں تم کو اپنی پیروی پر مجبور کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، لہٰذا تم مجھ کو ملامت کرنے کے بجائے خود کو ملامت کرو تو بجا ہوگا۔